السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر فلسطین جو ہے یا فلسطینی لوگ جو ہیں وہ اسرائیلیوں سے کیوں لڑ رہے ہیں اور مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے آباء و اجداد کی ایک زمین ہے، اس زمین کے اوپر آپ نے، آپ کے خاندان والوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ باہر سے کوئی آتا ہے اور ان میں سے 2-4 گھروں کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ بطور خاندان آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ ڈیفینیٹلی ریٹیلیٹ کریں گے کہ وہ آپ کی زمین ہے، وہ آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا غنڈہ بدماش ہے، یہ باہر سے اور غنڈے بلاتا ہے اور تھوڑے سے اور گھر لے لیتا ہے، کرتے کرتے آپ کو آپ ہی کی زمین پہ کرایہ دار کی حیثیت میں پہنچا دیتا ہے اور خود مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ کی ذہنی کیفیت ایسے موقع پر کیا ہوگی؟ یہی چیز فلسطین میں ہوئی ہے۔ فلسطین کے لوگ، یہ ایک آزاد ریاست تھی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد ان کے ملک میں زبردستی گھسا گیا۔ ان کے ملک میں یہود گھسے اور یہود کو گھسانے والے یہ انگریز تھے، جس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں فلسطین کی تاریخ سے متعلق، کہ کس طرح ورلڈ وار 1 میں فنڈنگ کے نام پہ یہ معاہدے ہوئے 1917 میں کہ ہم تمہاری زمین دیں گے، اور اس کو پھر 20 سال کے بعد، 22 سال کے بعد، 25 سال کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچاتی گئی کہ 1948 میں برٹش نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ فلسطین میں یہود اتنے آباد کر چکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم سے یہ معاملہ اب نہیں سنبھل رہا، UN آپ اس کو دیکھ لیں۔ UN نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کر دی۔ لیکن یہاں جو صہیونی اسرائیلی قوت موجود تھی، شیطانی قوت تھی، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہم اس ریزولوشن کو نہیں مانتے۔ انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی اور غاصبانہ غنڈوں کی طرح ملک کا ایک حصے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر 1960s میں وار ہوئیں، اس کے بعد وار ہوئیں، کرتے کرتے زیادہ تر ملک پر قابض ہو گئے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، جس کی زمین ہے وہ احتجاج بھی نہ کرے؟ عجیب سی بات ہے نا، یعنی مالک جو ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو شور کیوں کر رہا ہے، تیری زمین چلی گئی ہے۔ عجیب سی بات ہے، یہ کدھر کا قانون ہے؟ کوئی بھی شخص جس کے اندر تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ ہوگی وہ کہے گا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، انہیں ان کے اپنے ملک میں ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسا کہ تم آؤٹ سائڈرز ہو، حالانکہ وہ سن آف دا سوئل ہیں، اسی جگہ کے رہنے والے باسی، آباء و اجداد پرکھ وہیں کے ہیں، اسی کی مٹی کے ہیں، ہزاروں سال سے وہیں آباد ہیں۔ گو کہ اب وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں سے کچھ عیسائی بھی ہیں۔ تو ظلم کی انتہا ہے۔ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ وہاں پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کس طرح دن دہاڑے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا عورت، کیا مرد، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا بیمار، کیا تندرست، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے۔ اپنا حق مانگنے والوں کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر کے دہشت گرد بنا دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی تاریخ شاید بھول گئے ہیں کہ ان کے ساتھ مصر میں کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ ان دعاؤں کا نتیجہ تھا جو یہ مانگتے تھے، کیونکہ ان کی غلامی کے دن تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے تو فرعون کے پاس جب گئے تھے تو فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ کیا تم بھول گئے ہو کہ اسی گھر میں تمہاری پرورش ہوئی تھی؟ کیا یہ ہے ہمارے احسانوں کا بدلہ کہ اب تم ایک قوم کی آزادی کی تحریک لے کے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو جو تم نے مجھ پہ احسان کیے
کیا یہی ہے احسان کرنے کا طریقہ کہ ایک آزاد قوم کو غلام بنا کے رکھ لو، ان پہ ظلم ڈھاؤ؟ یہ اچھا احسان ہے تمہارا؟ فرعون کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط ہے۔ اس نے ایک آزاد قوم کو، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ آ کے یہاں پہ ایز اے فری سٹیزنز آباد ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی، ان کے بھائیوں کی اولاد، نسل در نسل یہاں پہ ایز فری سٹیزنز اپنے آپ کو ایکسرسائز کرتے تھے، لیکن غاصبانہ طور پر لیبر فورس حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو غلام بنا دیا گیا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون سے کہا کہ ان پہ ظلم بند کر دو یا پھر انہیں جانے دو۔ اور جب وہ نہ مانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 9 آزمائشوں میں مبتلا کیا اور آخر میں وہ غرق ہو گیا۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تم دیکھ رہے تھے جب وہ غرق ہو رہا تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا، تو کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ ظالم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو اس کے بعد جب تم نے پہلی دفعہ سرکشی کی اور اس کی حدوں کو پار کیا جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کی تھیں، تو اللہ نے اپنے ایسے بندے تم پہ مسلط کر دیے جو بہت لڑنے والے شدید لوگ تھے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے۔ فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اور تم جانتے ہو، تم نے اپنی تاریخ پڑھی ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا، تم کس بے دردی کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ یعنی پہلے حملے کے بعد جب تم بالکل ختم ہو گئے تھے، تمہارے شہر تباہ ہو برباد ہو گئے تھے، تو اللہ نے تم پہ کرم کیا کہ ایک دفعہ دوبارہ تمہیں ری انسٹیٹ کیا، تمہیں مال دیا، تمہیں اولاد دی، تمہیں کثیر جماعت دی، تمہیں قوت بنائی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، برے کام کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے سر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو پھر کیا معاملہ ہوا کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں۔ تو اس معاملے میں کیا ہوا؟ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد میں یعنی بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح پھر داخل ہوئے کہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تو تمہیں برباد کر دے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پہ رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم پھر وہی حال کریں گے تمہارا جو پہلے کیا تھا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تو ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اب کیا معاملہ سمجھ میں آیا کہ جب تم ظلم کرو گے اور ظلم کی انتہا مچا دو گے تو پھر تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور یہی ہوگا کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پیچھے جو جو لگے گا وہ اپنی تباہی کا سامان کرے گا۔ وقتی طور پر کوئی منفعت مل جائے تو مل جائے، لیکن اصل میں آخر میں جہنم ہے، سودا جہنم کا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو ان ظالموں کو عقل کرنی چاہیے کہ ان کے اپنے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، سورہ بقرہ ہی میں اگر آپ شروع میں جائیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کا ذکر فرماتا ہے، تو فرماتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تم پر سخت ظلم کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ تو اے صہیونیوں، ظالموں، تم تو سب کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے، تو سوچو تمہارا حال کیا ہوگا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وہ تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا تھا، پانی کو پھاڑ دیا تھا، تم تو گزر گئے اور فرعون اپنی آل فرعون کے ساتھ وہاں غرق ہو گیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا، وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم ظلم کرو گے اور حد سے تجاوز کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کرش نہیں کر دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک اور آیہ مبارکہ میں مسلمانوں ہمارے لیے، جس میں اب چونکہ سارے جمع ہو گئے نا ایک جگہ اور ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کا معاملہ پہلے بھی پیش آیا تھا۔ اس آیہ مبارکہ کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ذرا پس منظر دینا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اینڈ کمپنی جب حمراء الاسد کے قریب پہنچے تھے تو انہیں پتہ چلا تھا کہ مسلمان جو ہے پھر ایک جماعت ہو کے ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں حمراء الاسد کے مقام پر۔ تو ابو سفیان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہم احد میں تو کچھ نہ کچھ ہمیں آلموسٹ جنگ ہار گئے تھے، اگر وہ درے والا معاملہ نہ پیش آیا ہوتا تو ہار چکے تھے مکے والے، لیکن پانسا پلٹا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس وقت تو پانسا پلٹ گیا، اب ایسا نہ ہونا کہ اب ہم جو واپس جا رہے ہیں تو پھر منہ کی کھا کے جائیں جیسے پچھلے سال بدر میں کھایا تھا۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو جو مدینے کی طرف جا رہا تھا اسے انہوں نے کہا کہ بھئی اتنے ہم سے اونٹ لے لو اور وہاں جا کے یہ کہو کہ او ابو سفیان تو بڑی جمعیت کے ساتھ آ رہا ہے اور بہت بڑی فوج اس کے پاس ہے، تاکہ یہ ڈر کے یہاں سے واپس ہو جائیں ہم جو ہے وہ فاتح کے طور پہ واپس مکے میں داخل ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں فرماتا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تو جب ان لوگوں سے آ کر بیان کیا گیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، فخشوہم، تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو جو مومنین تھے ان کا ایمان یہ بات سن کے اور بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہنے لگے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہت اچھا کارساز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ ہے، آیہ نمبر 173۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر یہی معاملہ کیا کہ ابو سفیان اینڈ کمپنی تو بھاگ گئی وہاں سے، اور مسلمان ایک دفعہ پھر ہائی موریل کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے کہ ابو سفیان وہاں پر احد کے مقام پر بھی منہ کی کھا رہا تھا، بھاگ رہے تھے، عورتوں کی طرح احد کے میدان میں مکے والے بھاگ رہے تھے۔ اور پھر وہ حضرت خالد نے جو پیچھے سے حملہ کیا اس سے پورا پانسا پلٹ گیا، اور وہ جو درے کے اوپر تھے تیر انداز، انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ وہ ساری تفصیلات ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی تفصیل سے کئی گھنٹوں کے دروس میں دیکھ چکے ہیں۔ اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص نعمت ہے، اللہ کی کتاب، اسے ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے اسے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر موجود احکامات کو عملی جامہ پہنانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اسے امپلیمنٹ کر سکیں۔ اور یہ جو حرارت ایمانی ہے نا ہمارے اندر، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ حرارت ایمانی ہی ہے کہ جو مسلمانوں کو فلسطین کے کوس کے اوپر جمع کرتی ہے، کشمیر کے کوس کے اوپر جمع کرتی ہے، کیونکہ مسلمان ایک قوت ہیں، ایک طاقت ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ ابھی یہ
شیر سرکس کا شیر بنا ہوا ہے کہ رنگ میں آگ لگا کے آگ میں سے کود رہا ہے، کبھی اوپر جا کے وہاں پہ دوسری طرف کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اس شیر کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ شیر ہے، یہ بلی بنا ہوا ہے۔ دعا کرو کہ اس شیر کو خبر ہو جائے کہ یہ شیر ہے، تو پھر شیر کی نگاہ سے جب دیکھے گا نا اقوام عالم کو، تو پھر کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ اسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کی۔ اور یاد رکھو، ہمارا فلسطین کا ساتھ دینا ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اگر کل کرا کو کوئی مسلمان ظالم حکمران کہیں پہ ظلم کرتا ہے تو مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ اسلام ہمیں ظالم کا ساتھ دینے سے منع کرتا ہے۔ ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ظالم کا قوم اور مذہب کیا ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ جو ایک نان مسلم ملک ہے، وہ اسرائیل کو عدالت کے کٹہرے میں لے گیا ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں کیا عالم ہے کہ آپ فلسطین کا جھنڈا لے کے باہر نہیں نکل سکتے، پولیس دھر لیتی ہے۔ یعنی اس سے بڑی نامردی اور کیا ہوگی کہ فلسطین میں ہمارا بچہ، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ ایسے شہید کیے جا رہے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سخت سردی میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، خاندان ختم ہو گئے، شیرازے بکھر گئے ہیں۔ ہم ایک بندے کی ڈور سے گردن کٹ گئی نا، پتنگ بازیاں جو ہو رہی ہیں، جو خرافات ہم نے مچا کے رکھی ہیں، تو ہم نے پتنگوں پہ پابندی لگا دی۔ اور فلسطین میں ہر روز کتنے لوگ پس رہے ہیں، اس پر ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ تم جب ایک قوت نہیں رہو گے اور الگ الگ لکڑیاں بن جاؤ گے تو توڑ دیے جاؤ گے، اور یہی ہوا ہے۔ اب سے 100 سال پہلے، 125 سال پہلے یہی ہوا ہے، یہی سازش کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اپنے پٹھو بٹھا دو، ان پٹھوں کو سارا وقت یہ ڈر رہے کہ کہیں ہماری حکومت نہ چلی جائے، اور اسی ڈر کے تحت وہ اپنے مسلمانوں پہ ظلم کریں اور انہیں کسی اور مسلمان کی مدد کے لیے تیار نہ ہونے دیں۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ کو، خلافت کے سکول کو ختم کیا گیا۔ وہ جو 1300 سال سے زائد عرصے سے ایک خلافت کا انسٹیٹیوشن چل رہا تھا، اسے ختم کیا گیا تاکہ یہ کبھی کسی ایک لیڈر کے تحت جمع نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔